بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی روایت ہے کل والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں وہ دو بندے آئے اور وہ کہاں کہاں لے گئے، کیا کیا دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے وہ ایک خوبصورت حسین باغ کے اندر لے گئے جس میں ہر طرح کے درخت موجود تھے، ہر طرح کے پھل فروٹ موجود تھے۔ وہاں ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا حسین قداور خوبصورت شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ جو بچے ہیں اس کے قریب یہ اس کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مجھے اور آگے لے گئے، پھر ایک بہت ہی حسین عمدہ بہت لمبا درخت تھا، مجھے انہوں نے بولا کہ اس درخت پر چڑھیں۔ میں جیسے اوپر چڑھا تو وہاں ایک بہت بڑا عالی شان ایک شہر نظر آیا، جس شہر کا ہر مکان اور گھر جو بنا ہوا تھا سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اور وہاں پھر میری کچھ لوگوں پر نظر پڑی جن کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت زیادہ حسین تھا، لیکن آدھا حصہ بالکل ہی بیکار تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال اور برے اعمال برابر ہیں، بالکل برے بھی زیادہ نہیں ہیں کہ جہنم میں پھینکے جائیں، اور اچھے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ برے معاف ہو جائیں اور یہ جنت میں چلے جائیں۔ تو پھر میرے سامنے ان فرشتوں نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے یہ جو سامنے نہر بہہ رہی ہے اس کے اندر جا کر کے نہا کے آؤ۔ اور بڑی حسین خوبصورت نہر تھی، دودھ جیسا اس کا پانی سفید تھا، اور یہ بندے گئے وہاں جا کر کے نہایا، نہا کر کے واپس آئے تو پورا جسم ان کا حسین اور خوبصورت بن گیا۔ پھر ان کو اجازت دی گئی کہ آپ اس محل اس باغات کے اندر رہنا۔ پھر وہیں ہم کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادلوں کی طرح کوئی چیز نظر آئی، تو میں نے جیسے اسی کو دیکھا تو وہ اسی پہلے والے باغات سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ تو مجھے انہوں نے بتلایا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انہوں نے بتلایا کہ یہ آپ کا گھر ہے، یعنی اسی بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محل بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے پھر یہاں رہنے دو۔ تو انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، ابھی یہاں آنے کا آپ کا وقت نہیں ہے، جب آپ کا وقت پورا ہوگا تو پھر آپ یہاں آ جائیں گے۔ اب یہ بڑے تفصیل کے ساتھ روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ شروع میں یہ بات تھی کہ پیغمبر کریم حال و احوال لیتے تھے، خواب وغیرہ ان کے ہوتے تو پوچھتے یا خود سناتے، یعنی مسلمان آپس میں جڑے رہیں، کوئی حال و احوال ہوں تو اپنے استاذوں کے ساتھ، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ کیا کریں۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مناظر بتائے کہ قرآن پاک کو چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے، حرام کھانے والوں کا انجام کیا ہے، زنا اور بدکاری کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر جن لوگوں کے اچھے اعمال ہیں ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے محل بنا کے رکھے ہیں، یہ سارے انہی مسلمانوں کے لیے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کیا کریں کسی بھی طور پر اللہ کے نبی کی کہیں بھی نافرمانی نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ مقام مل سکتا ہے، لیکن اگر نافرمانی کی تو پھر انجام بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔